اللہ اکبر. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دو مثالیں دے رہے ہیں آگ اور پانی کی. مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص جیسی ہے جس نے جلائی آگ. استوقد جلائی، نارن آگ. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب روشن کر دیا اس کے ماحول، آگ روشن ہوئی، آگ نے اپنے ماحول کو روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، ان کی روشنی کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں. لا یبصرون، اب وہ دیکھتے نہیں ہیں. ابھی ترجمہ پہلے سن لیں. سمن، وہ بہرے ہیں. بکمن، گونگے ہیں. عمیٌ، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، وہ لوٹیں گے نہیں. ایک مثال. ابھی اس مثال کی تشریح ہوتی ہے. اب دوسری مثال، او کصیب من السماء، یا مثال بارش کی جو آسمان سے برس رہی ہے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیری ہے. ورعد، اور گرج ہے. وبرق، اور چمک ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، بسبب بجلی کے کڑک کے، موت کے ڈر سے. موت کے ڈر، بجلی کا کڑکا جو ہے اس سے ان کو موت کا خطرہ پیدا ہو گیا. وہ کان میں انگلیاں ڈالے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے. یہ دو مثالیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں یہاں پر دی ہیں. ایک آگ کی، پہلی آگ کی اور دوسری پانی کی. آگ اور پانی دونوں چیزیں مخلوق کے سامنے بڑی طاقتور بھی ہیں اور بڑے فائدے کی بھی ہیں. پانی زندگی کا بنیادی عنصر ہے اور نہایت کارآمد. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے زندہ رکھا ہے. انسان کے جسم میں بھی 70% سے زیادہ پانی ہے. اور یہی پانی جب بے قابو ہو جائے، فلڈ آ جائے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ مرتے ہیں. مکانات تنکے کی طرح بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں. پل ٹوٹ جاتے ہیں. جو چیز اس پانی کے سامنے آئی، اس پانی نے اس کو نیست و نابود اور تہز نحس کر دیا. اسی طرح آگ، انرجی، یہ کتنی انسانی بنیادی ضرورت کی چیز ہے. لیکن جب یہ بفر جائے، آگ بے قابو ہو جائے، تو جو چیز سامنے آ جائے، لوہا ہے اس کو بھی پگھلاتی بھی جائے گی، جنگلات ہے اس کو جلاتی بھی جائے گی. جو سامنے آ جائے، میلوں تک رقبہ جو ہے وہ جھلساتی بھی نکل جائے گی. ہے دونوں بڑی کارآمد چیز، اور ہے دونوں مخلوقات کی، یعنی انسانوں کی فائدے کے لیے. انسانوں کے، مخلوقات سمجھ لیں، خاص طور پہ انسان، ان کے فائدے کے لیے. ان دونوں مثالوں کو یوں سمجھیں کہ اسی طرح وحی اور ایمان، آگ اور پانی، وحی اور ایمان، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی دل کا جہان آباد کرنے کے لیے بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. وحی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور ایمان، جن ایمانیات کا جو شعبہ ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور یہ ایمانیات آ کہاں سے رہی ہے؟ بذریعہ وحی الہی. تو ایمان اور وحی یہ دونوں بھی دل کا جہاں آباد کرنے کے بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. منافقین نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کے ذریعے تباہی لے لی، اور وہ ایمان اور وحی کی برکتوں سے محروم ہو گیا. یہ تو سمجھ لیں اس بات کو، ایمان اور وحی کی بات کو، کہ اللہ تعالیٰ نے آگ اور پانی کی، کہ آگ اور پانی دونوں کارآمد چیز ہیں اور اس سے ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں. بالکل اسی طرح ایمان اور وحی کی برکت اور طاقت سے دور دور سے جو صحابہ آئے جن کی مادری زبان عربی تھی بھی نہیں، انہوں نے اپنے دل کے جہان کو ایمان اور وحی کی برکت کے ساتھ معمور کر لیا اور آباد کر لیا. اور وہ جو حضور کے پڑوسی تھے، دیوار جس کے ساتھ لگی تھی ابو لہب، اس کے لیے یہ ایمان اور وحی وبال کا باعث بن گئی. تبت یدا ابی لہب وتب بن گیا.
اب مثال سمجھ میں آئی، اب بات سمجھ میں آئی. آگ کس نے جلائی؟ یہ کہتے ہیں مثلہم کم، اللہ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. جب آپ آگ جلاتے ہیں اندھیرے میں، سفر کر رہے ہو، کسی ایکسپیڈیشن میں اسکاؤٹ والے جاتے ہیں، تب جنگل میں آگ جلا رہے ہیں. اب آگ جلائی تو جو اس کے سراؤنڈنگ جتنی بھی تھی وہ روشن ہو گئی. تو استوقد نارا، آگ جلائی. اندھیرا تھا کفر و شرک کا، جہالت کا، کہ ظلمات تھے. آگ جلانے والی شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روشن کیا تو آپ یہ دیکھیں وہی ماحول جس ماحول کے اندر انسان کی کھوپڑی میں شراب پیتے تھے، اس ماحول میں سب سے زیادہ معزز وہ عورت سمجھی جاتی تھی جس کے گھر کے اوپر جھنڈا بدکاری کا لگا ہوا ہوتا تھا. وہ معاشرہ جس کے اندر ایک عورت کئی آدمیوں سے شادی کرتی تھی اور پھر بعد میں کہتی تھی یہ تمہارا بچہ، جس کی طرف منسوب کر دیتی وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا. اور ذرا سی بات پہ، اتنی سی بات پہ بھی صدیوں لڑائیاں ہوتی تھی کہ بھائی تیرے کھیت کے درختوں پہ سے چڑیا اڑ کے میرے درخت کے اوپر، میرے کھیت اور کھلیان کی طرف کیسے آ گئی، کیوں آ گئی. اونٹ اور جانور کا تو جانا دور کی بات ہے، یعنی کہ گویا کہ بہانا چاہیے تھا. وہ معاشرہ ایسے جہالت اور اندھیرے کا تھا کہ جس میں لڑکی ابا جان ابا جان ابا جان کرتی تھی اور باپ اس کو دھکیل کے زندہ درگور کر دیتا تھا. اور جس کے متعلق اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم ایسے گندے باپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ہم اس لڑکی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم کس جرم کے اندر تمہیں مارا گیا تھا، تمہارے باپ نے تمہیں کس جرم کے اندر تمہیں یہ سزا دی تھی کہ تمہیں زندہ جو ہے وہاں پر کنویں کے اندر گاڑ دیا تھا. تو وہ جہالت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، بدعقیدگی کا اندھیرا. اور حالت یہ تھی کہ کعبے کا طواف ننگا ہوتا تھا کہ جی اس کپڑے کے اندر ہم چونکہ گناہ کرتے ہیں تو لہذا اس کے ذریعے اگر وہ کپڑے ہمارے اوپر رہیں گے تو ہم پوتر ہو نہیں سکیں گے، تو لہذا ضروری یہ ہے کہ کپڑے اتار کے ٹانگ دیے جائیں، رکھ دیے جائیں اور ننگا طواف کیا جائے. اس جہالت اور کفر اور شرک کے ماحول میں سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استوقد نارا، آگ جلائی ایمان کی، اور سب نے اس سے جو ہے ایمان کی پھر اس حرارت اور روشنی لی. مفسرین یہ دونوں مثالیں منافقین کے اوپر منطبق کرتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ منافقین کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے. اصل میں منافق خود بڑا پیچیدہ ہوتا ہے. آپ کے پاس آئے گا السلام علیکم ماشاء اللہ جی، اور وہاں پر گیا یہ ہے. تو منافق کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ